ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے آخری حج 10 ہجری۔ آخری حج 10 ہجری۔ آخری حج 10 ہجری۔ ہجرت کے 10ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس اعلان کو سنتے ہی مسلمان چاروں طرف سے مدینہ پہنچنے لگے۔ 26 ذوالقعدہ کو آپ ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ دوسرے دن غسل کر کے حج کا لباس پہنا جسے احرام باندھنا کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ فرمائے: اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملک تیرا ہے، نعمتیں تیری ہیں، کوئی تیرا شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے سب لوگ بھی یہ الفاظ دہراتے اور ارد گرد کے پہاڑ گونج اٹھتے۔ راستے میں اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ملتے جاتے تھے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے یہ حال تھا کہ جدھر نظر اٹھتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ 9ویں دن ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑی تو اونٹ سے اتر پڑے اور فرمایا: اے اللہ، اس گھر کو عزت اور بزرگی دے۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام میں 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور سب جتھوں کو جوڑ دیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ جمعہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر سب مسلمان مینا سے چل کر عرفات کے میدان میں جمع ہوئے۔ کوئی 1.5 لاکھ کا ہجوم تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر حج کا وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک انسانوں کو ہدایت اور بھلائی کی راہ دکھاتا رہے گا۔ اس خطبہ میں بہت سی دوسری نصیحتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، شاید میں اس جگہ پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگو، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے مال، جان اور آبرو کی عزت کرو اور اسے اپنے اوپر حرام سمجھو۔ اللہ تمہارے ہر ایک کام کا حساب لے گا۔ خبردار، میرے بعد سچائی کے راستے سے بھٹک نہ جانا کہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھو، عرب کے کسی رہنے والے کو عجم کے کسی رہنے والے پر اور عجم کے کسی رہنے والے کو عرب کے کسی رہنے والے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تمہیں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے ذریعے سے مٹا دیا گیا ہے۔ جو جاہلیت میں ہوئے تھے ان کا بدلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں اور آج سے سود کی رقمیں مٹائی جاتی ہیں۔ میرے خاندان کو لوگوں سے جو سود لینا ہے سب سے پہلے میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اے لوگو، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگو، جو کام کرو سچے دل سے کرو، مسلمانوں کا بھلا سوچتے رہو اور آپس میں اتفاق رکھو۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے پوچھا: اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارا مجمع پکار اٹھا: ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس وقت اللہ کا یہ حکم نازل ہوا: اے رسول، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو پسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو میرا پیغام سنا دے جو موجود نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی باقی شرطیں پوری کی اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا۔
اس لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔